رمضان المبارک کا آخری جمعہ، آخری گھڑیاں، آخری لمحات، بڑی بابرکت لمحات، سعادت مندی والے لمحات، اللہ تعالی ہمارا آنا، مل بیٹھنا، سننا سنانا اور عمل کرنا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نواز کر ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کے اسلام کی بنیاد، یا یوں کہہ لیں کہ اعمال کی قبولیت کی بنیاد اللہ وحدہ لا شریک نے عقائد پر رکھی ہے۔ ایک بندہ جتنے مرضی نیک عمل کر لے، اگر عقیدہ درست نہیں تو عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ جتنے مرضی بڑے بڑے نیک اعمال سر انجام دے لے، اعمال اللہ کے ہاں تب ہی قبول ہوں گے جب انسان کے عقائد درست ہوں گے۔ ان عقائد میں سے ایک عقیدہ جس کا آج ذکر کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں جا بجا اس عقیدے کی اہمیت اور برکت و فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وہ عقیدہ یہ ہے کہ کل کائنات میں جمیع انسانوں کے پاس یا جمیع مخلوقات کے پاس یا کسی فرد واحد کے پاس جو کچھ بھی ہے اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا اور جیسا بھی نوازا ہے، وہ اس کا اپنا وجود ہو، اور وجود میں بھی بالوں میں سے ایک بال ہی کیوں نہ ہو، وہ انسان کا اپنا نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سادے لفظوں میں یہ سمجھ لیں کہ انسان کا ککھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے اندر ہے نا، میں اور میرا میرا میرا، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تیرا کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کل کائنات اللہ وحدہ لا شریک کی ہے۔ وہ جسے چاہے، جتنا چاہے، جس صورت میں چاہے نواز دے، عطا فرما دے۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ۔ پھر اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک اور عمل سکھایا ہے، وہ عمل ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ یہ اس مالک کی مہربانی ہے، اس مالک کی کمال شفقت ہے، اس مالک کا کمال کرم ہے کہ سب کچھ اسی کا ہے۔ وہ عطا فرما کے اپنے بندے کو کہتا ہے کہ مجھے قرض حسنہ دے دو۔ سب کچھ اللہ وحدہ لا شریک کا ہے، تو وہ سب کچھ میں سے کچھ عطا فرما کے اپنے بندوں کو پھر حکم فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ یاد رکھیں، اللہ کو ہمارے قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمارے قرض کے محتاج نہیں ہے، یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، ہمارے ہی لیے باعث برکت ہے، ہمارے ہی لیے سعادت مندی ہے
کہ ہم اس کا دیا ہوا اسی کے حکم سے اسی کے راستے میں خرچ کر دیں۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیتا ہے؟ اور پھر یہی نہیں کہ بس مجھے قرض حسنا دے دو اور دے کر اپنے جیسے انسانوں کی طرح دے کر بھول جاؤ، تم لیتے رہنا پھر ہم دیتے رہیں۔ نہیں، فرمایا دے تم دو گے تو ہم بدلے میں کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس بھی کر دیں گے۔ اور صرف یہی نہیں کہ دنیا میں تمہیں واپس دیں گے، بلکہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، دنیا میں تو بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے، قیامت کے دن کی زندگی کے لیے بھی تمہارے لیے ذخیرہ کر لیں گے ہم۔ اب مالک دے کر اس میں سے کچھ تھوڑا بہت مانگ لے تو واپس کرتے ہوئے جھجکنا نہیں چاہیے۔ یہ رمضان المبارک ہے، بڑے قیمتی لمحات ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان آدم کا بیٹا صبح کرتا ہے، صبح کا سورج طلوع ہونے کے ساتھ انسانوں پر 2 فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے، بڑی توجہ والا فرمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا جب صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے آدم کے بیٹے پر تو 2 فرشتے بھی اس سورج کے ساتھ نزول فرماتے ہیں۔ ان میں سے فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، اللہم اعطی منفقا خلفا، ایک دعا کرتا ہے اللہ جس کو تو نے عطا فرمایا ہے اور وہ تیرے ہی راستے میں خرچ کرتا ہے، تیرے حکم سے، تیری رضا کے لیے تیرے ہی راستے میں خرچ کر دیتا ہے، تو اسے اور عطا فرما، تو اسے اور زیادہ عطا فرما، اس کے مال میں برکت عطا فرما دے۔ فرمایا ان میں سے وَيَقُولُ الْآخِرُ، دوسرا کہتا ہے اللہم اعطِ ممسکا تلفا، اللہ جس کو تو نے نوازا ہے، جسے تو نے مال عطا کیا ہے، جسے تو نے دیا ہے، جسے دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، پھر تو اسے قرض حسنہ مانگتا ہے، وہ تجھے دیتا نہیں ہے، تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ جو دیا وہ بھی اس سے چھین لے۔ اللہ جو تو نے اس کو دیا ہے وہ بھی اس سے چھین لے۔ یہ فرشتے 2 فرشتے صبح کے سورج کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور یہ 2 دعائیں الگ الگ فرشتے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے، فرشتے اپنی مرضی سے نہیں آتے، اللہ سبحانہ و تعالی بھیجتے ہیں، جاؤ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا ہے، میرے بندوں کے لیے مجھ سے جا کر زمین پر یہ دعا کرو، اللہ خود بھیجے، دعا کروائے، پھر قبول نہ کرے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھیجنے والا خود بھیجے پھر اس سے مانگا جائے اور وہ قبول نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھیج رہے ہیں، جاؤ جا کے دعا کرو، جو میرے راستے میں میرے دیے ہوئے مال سے میری رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، مجھ سے دعا کرو کہ میں اسے اور عطا فرماؤں، تو میں اسے اور عطا کر دوں گا۔ جو میرے دیے ہوئے مال سے میری رضا کے لیے میرے حکم پر میرے راستے میں خرچ نہیں کرتا، مجھ سے دعا کرو اللہ اس سے وہ بھی چھین لے جو تو نے دیا ہوا ہے، تو میں اسے چھین لوں گا۔ اب فرشتوں کی دعا لینی ہے یا بد دعا لینی ہے، یہ میرے اور آپ کے اوپر منحصر ہے۔ اگر عمل کریں گے تو دعا مل جائے گی، نہیں کریں گے تو بد دعا مل جائے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے، جب رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو وہ نادا منادی، ایک پکارنے والا، ایک آواز دینے والا، ایک بلانے والا کہتا ہے وہ نادا منادی منادی یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور نافرمانیاں کرنے والے اور اللہ کی بغاوتیں کرنے والے اور حکم و دوریاں کرنے والے،
اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے، اب سعادتوں والا وقت شروع ہو گیا، برکتوں والا مہینہ شروع ہو گیا، بڑے قیمتی لمحات شروع ہو گئے ہیں، اب نافرمانیوں کو چھوڑ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں آ جا، جو ہو چکی ہیں ان کی معافی مانگ لے، اور جو اگلی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کر لے۔ اور ساتھ یہ کہتا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور چھوڑ دے نافرمانیوں کو، اور نافرمان، اے فرما بردار، یا باغی الخیر اقبل، اے فرما بردار، اے نیک، اے اللہ کے مطیع، اے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے والے، آ جا، جلدی آ، بات کر آ، اب سعادت کے لمحات شروع ہو گئے ہیں، اب تو سعادت سے پیچھے نہ رہ جانا کہیں، جلدی جلدی اور زیادہ نیک اعمال کر، اور نافرمانی کرنے والے چھوڑ دے۔ اب اللہ کے حکم و دلیوں کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں اپنی پیشانی، اپنی جبین نیاز جھکا کر رب سے معافی مانگ کر اللہ کی جنت کے حقدار بن جائے۔ جب چاند طلوع ہوتا ہے رمضان المبارک کا، رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، تب سے یہ فرشتہ آواز لگانی شروع کر دیتا ہے، اب تو یہ قیمتی لمحات ہم سے گزرتے جا رہے ہیں، بس چند لمحوں کی کھیل باقی رہ گئی ہے نا، یہ 4-5 دن ہیں، باقی دنوں کے مقابلے میں تو چند لمحے ہی ہیں، ایسے ہی گزر جائیں گے کہ جیسے بھئی ابھی کل کی بات تھی، ابھی تو 25واں روزہ تھا، آج رمضان گزر بھی گیا، عید الفطر آ بھی گئی ہے، تو ان لمحات کو اپنے لیے سعادت مندی سمجھ لے، ان لمحات کو اپنے لیے قیمتی لمحات سمجھتے ہوئے کوشش کریں مزید نیکیاں کرنے کی، مزید اللہ کو راضی کرنے والے اعمال سر انجام دینے کی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بعدل تمر، اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، وہ کھجور ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی دی ہوئی یہ نعمت، یہ کھجور اس مالک کی رضا کے لیے اسی کے راستے میں خرچ کر دو، کائنات کا رب جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ سیدہ عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک خاتون آئی، 2 بچیاں تھیں اس کے ساتھ، کس طرح ایک کھجور کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جہنم حرام کر کے جنت واجب کر دیتے ہیں۔ آگے اس نے مجھ سے سوال کیا، مانگا، بھوکی تھی، بچیاں بھی بھوکی تھی، میرے پاس 3 کھجوروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، میں نے وہ 3 کھجوریں اٹھا کے اس خاتون کو دے دی، ایک کھجور اس نے ایک بیٹی کو دے دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دے دی، انہوں نے دونوں بیٹیوں نے کھجوریں کھا لی، تیسری کھجور وہ کھانے لگی تو بیٹیوں نے حسرت کی نگاہ سے اپنی اماں جان کی طرف دیکھا، ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کر کے آدھی ایک کو دے دی، آدھی دوسری کو دے دی، خود بھوکی رہ گئی، اللہ کی رضا کے لیے اپنی بیٹیوں کو دے دیا، خود بھوکی رہی۔ ام المومنین فرماتی ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا اس کے اس عمل پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے سارا واقعہ بیان کر دیا، اللہ کے نبی اس طرح ایک خاتون آئی تھی اور یہ معاملہ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا اللہ نے اس کے اوپر جہنم حرام کر دی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پر اپنی بیٹیوں کو ترجیح دی، اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان پر اللہ کے بندوں کو ترجیح دی، کائنات کے رب نے جہنم حرام کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیا۔ فرمایا اللہ کے راستے میں صدقہ کرو بعدل تمر، اگرچہ وہ حلال مال میں سے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف حلال ہی قبول فرماتے ہیں، حرام اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کے راستے میں اگر ایک کھجور
ایک کھجور کے برابر یا ایک کھجور ہی تم صدقہ کر دیتے ہو تو اللہ تعالیٰ دائیں ہاتھ سے اس کو قبول فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مبارک دائیں ہاتھ سے اس صدقے کو قبول فرماتے ہیں، پھر اس صدقے کو پالتے پوستے ہیں۔ جس طرح تم اپنے جانوروں کے بچوں کو پالتے پوستے ہو تاکہ وہ موٹے تازے ہوں، بڑے ہوں، جوان ہوں اور ہمیں فائدہ پہنچائیں، اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے صدقے کو پالتے پوستے ہیں اپنے دائیں ہاتھ پر، اس کی پرورش کرتے ہیں، اس کی نشو و نما کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور جو اللہ کی رضا کے لیے تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کی ہوتی ہے وہ ایک پہاڑ بن جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، دی تو ایک کھجور تھی، دی تو ایک کھجور یا اس کے برابر کوئی اور چیز دی تھی، یہ تو کم از کم ایک مقدار میں بتائیے نا، مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ اجر ہے۔ دی ایک کھجور تھی، کائنات کے رب نے اس کو بڑھا کے اس کا اجر ایک پہاڑ کے صدقے کے برابر کر دیا۔ اللہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پالتے پوستے ہیں، ضرور بڑی قابل توجہ بات ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے نا ہجرت کر کے، تو مہاجرین و انصار کو بہت سارے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ پینے کا صاف پانی میسر نہیں تھا آسانی کے ساتھ۔ پینے کے پانی کا ایک کنواں تھا میٹھے پانی کا، اور وہ بھی یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ جب مسلمان پانی لینے آتے تو مہنگے داموں یہ یہودی مسلمانوں کو پانی بیچتے تھے۔ اس کنویں کا نام تھا بئر روما۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، عرض کی اللہ کے نبی میٹھا پانی جو ہے پینے کا پانی اس کی بڑی تنگی ہے۔ اب پانی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے چلو یار کوئی بات نہیں صبر کر لو، یہ ایک زندگی کی ایسی ضرورت، اہم ضرورت ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کھانا نہیں نہ ملتا، کھانا ایک دو چار دن نہیں ملتا، صبر کر سکتے ہیں، پانی پی پی کے گزارا کر سکتے ہیں، لیکن پانی نہ ملے تو گزارا نہیں ہے۔ کھانا آپ جتنا مرضی کھا لیں، پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ عرض کی اللہ کے نبی پانی کی بڑی تنگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے کون ہے جو بئر روما کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت میں ایک چشمے کی ضمانت دیتا ہوں کہ کائنات کا رب اسے جنت میں ایک چشمہ عطا فرما دے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اٹھے، گئے یہودی کے پاس، کہنے لگے بھائی یہ کنواں بیچتے ہو؟ اب جس کا کاروبار چلتا ہو اس کا دماغ خراب ہے، اپنے کاروبار کو بیچ دے۔ کہنے لگا میں نے نہیں بیچنا۔ سیدنا عثمان غنی نے فرمایا اچھا ایسا کرو یار آدھا ہی بیچ دو، آدھا بیچ دو آدھا نہ بیچو، ایک دن تمہاری باری تم بیچ لینا پانی، ایک دن میری باری میں بیچ لوں گا۔ اس نے کہا بات تو بڑی فائدے کی ہے، ادھر سے بھی پیسے مل جائیں گے، جس دام پر عثمان بن عفان پانی فروخت کرے گا اس سے کم داموں پر میں فروخت کر لوں گا، ادھر سے بھی منافع آ جائے گا۔ جب میری قیمت کم ہوگی تو ظاہر لوگ میرے پاس ہی آئیں گے۔ لیکن بد نصیب کو کیا پتا تھا یہاں کھیل ہی کوئی اور ہے، یہاں تو مفت میں بات چلے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی لکھ لکھا کرو اور دے دو، قیمت دو آدھے کی، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کنواں خریدا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے نبی آج کے بعد آدھا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہے، جس دن میری باری یہ جو عثمان بن عفان کی باری ہوگی لوگ مفت میں پانی پیے، کوئی پیسے نہیں لیے جائیں گے۔ مسلمانوں نے پانی پینا شروع کر دیا، اگلے دن کے لیے جمع بھی کر لیتے تھے۔ اس نے دیکھا بھئی کام تو خراب ہو گیا، میں نے تو سوچا تھا جس دام پر عثمان بن عفان فروخت کرے گا اس سے کم داموں پر میں فروخت کر دوں گا، یہ تو مفت میں دے رہا ہے۔ اس بد نصیب کی نظر، یہودیوں کے نظر میں آج بھی دنیا کی دولت ہے، بس دنیا کی ہوس اور لالچ ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی نظروں میں دنیا نہیں تھی بلکہ جنت تھی۔ اس نے کہا عثمان یار ایسا کرو
جو آدھا میرے پاس ہے یہ بھی تم خرید لو. تو عثمان غنی تو پہلے ہی تیار تھے خریدنے کے لیے. فرمایا ہاں ٹھیک ہے آدھی قیمت بھی لے لو اور دے دو. وہ آدھی قیمت بھی دے کر پورے کا پورا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. عرض کی اللہ کے نبی آج کے بعد سارے کا سارا کنواں مسلمانوں کے لیے وقف ہے. جب دل چاہے جس کا دل چاہے جیسے دل چاہے پانی پیو موج کرو کوئی قیمت نہیں دینی پڑے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے فرمان جاری کر دیا تھا کہ عثمان جو بھی یعنی عمومی تھا فرمان عمومی تھا جو بھی خرید کر دے میں اسے جنت میں ایک چشمے کی ضمانت دیتا ہوں. دنیا میں پانی تم پہ لا لو کائنات کے رب کی جنت میں چشمہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا. اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. وقت گزرتا گیا مسلمانوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کنویں کے گرد کھجوروں کے درخت لگا دیے. اب وہ جو کھجوروں کے درخت تھے وہ بھی غرباء یتیموں مسکینوں کے لیے وقف کر دیے گئے. پھر وقت گزرا موجودہ سعودی حکومت آئی انہوں نے تقریباً 1550 درخت اس کنویں کے ارد گرد لگا کے بڑا بہترین اور خوبصورت باغ بنا دیا. اور وہ زمین کنواں اور کنویں کے گرد یہ باغ والی زمین جو تھی وہ میونسپلٹی میں عثمان بن عفان کے نام رجسٹر کر دی گئی. جس طرح آج کل ہمارے ہاں بھئی یہ میرا گھر ہے دیکھو یہ میرے پاس اس کی رجسٹری موجود ہے. یہ رجسٹری میں کروا کر لایا ہوں میں نے فلاں پلاٹ دیا فلاں مکان لیا یہ اس کی رجسٹری ہے. وہ باغ رجسٹر کر دیا گیا عثمان بن عفان کے نام. اور جو کھجوریں تھی وزارت زراعت وہ کھجوریں 1550 کھجوروں کا جو باغ تھا پودوں کا وہاں سے جو کھجوریں اترتی ہیں وہ کھجوریں بیچ کر بینک میں ایک عثمان بن عفان کے نام کا اکاؤنٹ کھولا گیا. اس کی قیمت جو منافع ہوتا وہ وہاں جمع کروا دیتے. پھر کچھ وقت گزرا کچھ دن یا کچھ سال یا کچھ مہینے گزرے اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مسجد نبوی کے اس طرف ایک پلاٹ بالکل مسجد کے ساتھ جس طرح یہ مسجد کے سامنے بازار ہے بازار کے اس طرف مسجد دوسری طرف گھر ہے اسی طرح اس طرف سڑک ہے سڑک کے ادھر مسجد نبوی ہے اور اس طرف ایک پلاٹ لے لیا گیا. پلاٹ خرید کر وہاں فندق عثمان بن عفان بنا دیا گیا. فندق کہتے ہیں ہوٹل کو. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ ہوٹل. اب اس ہوٹل سے سالانہ تقریباً 50 ملین ریال منافع آنے لگا. اخراجات نکال کر 50 ملین ریال سالانہ منافع آنے لگ گیا. وہ بھی منافع 50 ملین ریال عثمان بن عفان کے اکاؤنٹ میں جانا شروع ہو گیا. اس 50 ملین میں سے سالانہ 25 ملین ریال غریبوں یتیموں مسکینوں پر خرچ کرنے لگے. عثمان بن عفان نے تو ایک کنواں خرید کے وقف کیا تھا. کائنات کے رب نے اتنا بڑھایا کہ رہتی دنیا تک عثمان بن عفان کے لیے نیکیوں کا سلسلہ جاری کر دیا. وہاں تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر پہاڑ بنا دیتے ہیں لیکن خلوص اتنا تھا واللہ یضاعف لمن یشاء. اللہ نے کئی پہاڑ بنا دیے اور قیامت تک یہ پہاڑ بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے میرے رب کا قبول فرمانا اپنے بندوں کے لیے ان کے اعمال کو بڑھانا چڑھانا اور برکتیں عطا فرمانا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی عمل نہ کر تو پھر بھی جنتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وہی پتہ چل گیا ہوگا بصیرت نے یہ دکھا دیا ہوگا کہ عثمان کے لیے تو قیامت تک کے لیے ہم نیکیاں جاری کر دیں گے. اب عثمان کو نیکی کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہے کوئی ہم میں سے ایسا جو اتنا قابل اعتماد ہو اپنے اندر پر یقین ہو کہ بھئی میں مر بھی گیا تو میرے لیے نیکیوں کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا. آج بھی اللہ نے ہمیں مواقع ایسے عطا فرمائے ہیں نا کہ نیکیوں کے سلسلے چلتے رہیں. ہم دنیا سے چلے جائیں مساجد بنا جائیں مدارس میں حصہ ڈال جائیں قرآن کے حافظ بنا جائیں قرآن کے قرآن تیار کر جائیں ہم چلے جائیں یہ قرآن پڑھتے رہیں مساجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہے لوگ نماز پڑھتے رہیں مدارس میں اللہ کے دین کے داعی تیار ہوتے رہیں اللہ رب العزت کے مجاہد تیار ہوتے رہیں. ہم چلے جائیں جانے کے بعد یہ نیکیوں کا سلسلہ ہمارے لیے جاری ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ مسجد جہاں ہم بیٹھے ہیں بزرگ نام تو مجھے نہیں ان کا یاد ہے
بنا کر خود دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وقت، یا جمعہ ختم ہونے تک جتنے بھی آئیں گے، جتنے بھی نماز جمعہ ادا کریں گے، ہمارے عمل کا اجر تو ہمیں ملے گا، ہمارے اعمال کے برابر اس اللہ کے اکیلے بندے کو بھی اجر ملے گا جس نے اس مسجد کی بنیاد رکھی، اپنی زمین وقف کی اور زمین پر اللہ کا گھر بنایا، بنا کر اس دنیا سے چلا گیا۔ جب تک یہ اللہ کا گھر قائم رہے گا، اس کے کھاتے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں ڈالتے رہیں گے، اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع ہوتی رہیں گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عثمان بن عفان نے ایک کنواں وقف کیا تھا، کائنات کے رب کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے نیکیوں کا سلسلہ جاری کر دیا۔ لے عثمان، اب تو قبر میں آرام کر، تیرے لیے لوگ نیکیاں کریں گے، اب اعمال لوگ کریں گے، ان کے اجر کے ساتھ ساتھ تجھے بھی ہم اجر دیں گے۔ لے اللہ کے بندے، تو اقصی مسجد بنا کے چلا جا، یا تو کوئی اور مسجد بنا کے کوئی مدرسہ کھڑا کر کے چلا جا، تو جا، عمل لوگ کریں گے، ہم لوگوں کے عمل کے برابر تجھے بھی اجر دیں گے۔ تو قبر میں آرام کر رہا ہوگا، تو سو رہا ہوگا، تو جنت کے مزے لوٹ رہا ہوگا، تیرے نامہ اعمال میں، تیرے اکاؤنٹ میں نیکیاں ہم جمع کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان بھی سن لیں۔ میں نے شروع میں عرض کی تھی، بندہ نیکی کرتا نا، کوئی ایک نیکی کرتا ہے، اللہ نے فرمایا نیکی کر کے آئے ہو، جمعہ پڑھ کے آئے ہو، نماز پڑھ کے آئے ہو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، تو ایک نیکی کر کے آیا، ایک جمعہ پڑھ کے آیا، ہم تجھے 10 نیکیوں کے برابر اجر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها، ہاں گناہ کیا تو جتنا گناہ کر کے آیا تجھے اتنے ہی گناہ دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے، وہ مالک کتنا مہربان ہے کہ نیکی ایک کر کے آؤ، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، 10 کے برابر ہم اجر دیں گے۔ گناہ ایک کر کے آئے گا تو ایک ہی دیں گے، وہ بھی تب دیں گے، وہ بھی مہلت دے کے، وہ بھی حکم ہے فرشتوں کو، بھئی گناہ کیا لکھنا نہیں ہے، کچھ دیر انتظار کرو، ہو سکتا ہے میرا بندہ معافی مانگ لے، اگر معافی مانگ لی اس نے تو لکھنا ہی نہیں ہے میرے بندے کا گناہ۔ اللہ اکبر۔ لیکن جب باری آتی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، پھر کیا حکم ہے؟ بس ایک خرچ کریں گے تو 10 کے برابر اجر ملے گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو 10 روپے کا اجر مل گیا۔ فرمایا نا میرے بندے، یہاں پر بس نہیں کیا ابھی میں نے، اور میرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ۔ یہ جو 10 نیکیاں ہم نے دینی ہیں نا تیرے اس عمل پر، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا کا جو وعدہ ہے، یہ تو قیامت والے دن ہم دیں گے، ابھی تو تجھے دنیا میں بھی ہم نے نوازنا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو میرے راستے میں ایک خرچ کر کے آیا، 1 روپیہ خرچ کر کے آیا، یا 1 کھجور دے کر آیا، یا کوئی 100 یا 1000 یا جتنے بھی خرچ کر کے آیا، 1 روپے کی مثال لے لو، تو میرے راستے میں 1 خرچ کر کے آیا، 10 روپے کے برابر اجر قیامت والے دن ملے گا، اور دنیا میں 700 گنا میں تمہیں بڑھا کے واپس کروں گا۔ وہ شروع میں عرض کی تھی نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے تو نے قرض حسنا دیا، پھر تیرے 1 روپے کے بدلے میں 700 جو میں واپس کرتا ہوں۔ ہے کوئی ایسا بندہ؟ فرمایا بندوں سے لوگ نا، بندوں کو قرض دے کے بڑھا کے واپس ہوگے تو سود ہے، مجھے پسند نہیں ہے۔ یمحق اللہ الربا، میں تیرے مال کا بیڑا غرق کر دوں گا اگر تو نے سود لیا۔ لیکن جب اپنی باری آئی فرمایا مجھے دے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے قرض حسنا دے۔ اگر تو نے بڑھا کے واپس ہی لینا ہے اور تو نے اپنے مال میں اضافہ ہی کروانا ہے تو دنیا داروں سے نہ مانگ، اپنے جیسے انسانوں سے نہ مانگ، میرے پاس مجھے دے قرض حسنا، میں تجھے 1 کے بدلے میں 700 دوں گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ تو مجھے دے گا تو میں نے 700 مخصوص کر دیا، اس سے زیادہ میں دے نہیں سکتا۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہوں گا اس سے بھی زیادہ کر دوں گا۔ جو جتنے خلوص سے کرے گا، جتنی محبت سے خرچ کرے گا، جتنی للہیت سے خرچ کرے گا، جتنی زیادہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا، میں اسے اتنا زیادہ عطا کر دوں گا۔ میرے خزانوں میں کون سی کمی ہے؟ دنیا دار سے
دنیا دار کو، انسان کو قرض دے کے کسی غریب کو، کسی یتیم کو، کسی مسکین کو، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے کو قرض دے کر تو بڑھا کے واپس لے گا تو مجھے پسند نہیں ہے، میں بیڑا گرک کر دوں گا تیرے مال کا بھی اور تیری نسلیں بھی تباہ کر کے رکھ دوں گا۔ آپ دیکھ لیں سودیوں کو، جو سود لیتے یا دیتے ہیں، کائنات کے رب نے نسلیں تباہ کی ہوئی ہیں، اور شکل نہیں اللہ تعالیٰ تباہ کر خراب کرتے، شکلیں نہیں اللہ تعالیٰ مسح کرتے، نسلیں مسح کر دیتے ہیں رب۔ لیکن جب باری آتی ہے اپنی اللہ وحدہ لا شریک کے اللہ کو قرض دینے کی، فرمایا میں صرف شکلیں خوبصورت نہیں بناؤں گا بلکہ نسلیں بھی خوبصورت کر دوں گا۔ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں دیکھ لو جا کے ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، 700 ایک کے بدلے میں 700 واپس کروں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہوں اس سے بھی زیادہ کر دوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، موت آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ جب انسان مرتا ہے نا، مرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جب انسان مرتا ہے موت کے فرشتے آن پہنچتے ہیں تو کیا کہتا ہے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ مجھے یہ چند لمحوں کی مہلت دے دے، تھوڑے سے وقت کی مہلت دے دے۔ اخرتنی الی اجل قریب، کو گھنٹے 2 گھنٹے 4 5 10 گھنٹے یا دن یا مہینے یا ہفتوں کی بات یا سالوں کی بات نہیں، چند لمحے۔ اخرتنی الی اجل قریب، بس چند لمحوں کی مہلت اور دے دے۔ بھئی کیا کرو گے؟ کیا خیال ہے بندہ کیا کہتا ہوگا؟ یہ میں نے بھی کہنا ہے، آپ نے بھی کہنا ہے، یہ ہر کسی نے کہنا ہی کہنا ہے، الا ماشاء اللہ، جو پہلے سے یہ عمل کرتا ہے وہ نہیں کہے گا۔ ہماری جو مجموعی طور پر ہماری صورت حال ہے نا، ہم سب نے کہنا ہے، کیا کہنا ہے؟ اللہ مہلت دے دے۔ کیا بھئی کرو گے؟ کیا آپ یہاں میرے کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا کرے گا بندہ؟ یہ کہے گا کہ میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اللہ میں توبہ کر کے آتا ہوں۔ کیا کہے گا بندہ؟ اللہ میں روزہ رکھ کے آتا ہوں، حج کر کے آتا ہوں، عمرہ کر کے آتا ہوں، یا کوئی اور نیک کام کر کے آتا ہوں؟ نہیں، بندہ کہتا ہے اصدقہ، اللہ مجھے مہلت دے دے، میں تیرے راستے میں صدقہ کر کے آؤں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، صدقہ کر کے تیرے راستے میں خرچ کر کے تیرے دیے ہوئے مال سے تیری رضا کے لیے تیرے راستے میں خرچ کر کے آؤں اور نیک لوگوں میں شمار ہو کر آؤں۔ یہ نہیں کہتا نماز پڑھ کے نیک لوگوں میں شامل ہو کر آؤں، میں حج کر کے، میں کوئی زکوٰۃ دے کے، کوئی حقوق العباد کا خیال کر کے، کوئی رشتہ داروں کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو کر آؤں گا۔ نہیں، اصدقہ اکن من الصالحین، میں صدقہ کر کے آؤں، تیری رضا کے لیے تیرا مال تیرے راستے میں خرچ کر کے آؤں اور نیک لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو کر آ رہے۔ میرے بھائیوں، مرتے وقت یہ کہنا ہے تو بہتر نہیں بندہ پہلے ہی کر کے جائے، یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، بہت ساری باتیں ہیں، وقت مختصر ہے، بات کو مختصر کروں۔ یہ مصیبتوں کا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، مصیبتوں، پریشانیوں، ٹینشنوں، دکھوں اور بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، سیدنا حارث اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے۔ یہ تو مختصر سی باتیں تھیں ان لوگوں کے لیے، اللہ اکبر، جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، جب آپ کو ضرورت ہوگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن مانگے عطا فرما دیں۔ جامع العلوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ مفہوم اس کا یہ ہے، حدیث لمبی ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے بر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، جب اس کو نوازا ہوا اللہ نے، تو پھر جب اس بندے کو ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بن مانگے عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ضروریات خود ہی پوری فرما دیتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں خرچ وہ کرنا جو اپنے آپ کو پسند ہے۔
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عموماً ہمارا عمل کیا ہے؟ جو ہمیں پسند نہیں نہ ہوتا. صبح کا کھانا بچا رات کو مانگنے آ گیا تو ہم کہتے ہیں بھائی اس کو دے دو. آپ بازار میں جائیں کسی پھل فروش یا سبزی فروش کے پاس یا اس طرح کوئی اور چیز بیچنے والے کے پاس، تو جو چیز بکنے کے قابل نہیں ہوتی اگر کوئی اللہ کے نام پر مانگنے والا آ جائے تو اٹھا کے اس کو دے دیتا ہے. یہ ہے اللہ کی قدر ہماری نظروں میں. ہم اللہ کی اتنی کو قدر کرتے ہیں. گھر میں جو کپڑا کسی کے پہننے کے قابل نہیں رہتا، مانگنے والا آئے اللہ کے نام پر مانگے، ہم وہ اٹھا کے اس کو دے دیتے ہیں بھئی یہ اللہ کے نام پر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تجھے پسند نہیں نا تو پھر مجھے بھی پسند نہیں، رکھ اپنے پاس، میں نہیں قبول کرتا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جو تجھے پسند ہے وہ میرے راستے میں خرچ کر، پھر میں قبول کروں گا. جب یہ آیت نازل ہوئی نا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی اللہ کے نبی یہ جو میرا فلاں باغ ہے نا، بئر ہا کنواں تھا اس میں، اس باغ میں ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے، یہ مسجد نبوی کے بالکل سامنے تھا. اب آپ جائیں نا تو مسجد نبوی کا جو مشرقی مین دروازہ ہے اس دروازے سے بالکل اندر ایک دو صفحے چھوڑ کر وہاں انہوں نے ایک الگ سے رنگ کا گول پتھر لگایا ہوا ہے. یہ پتھر اس کنویں کے اوپر ہے، وہ نشانی ہے کہ جہاں بئر ہا تھا ابو طلحہ انصاری کے باغ کا کنواں تھا. ابو طلحہ انصاری کو یہ باغ بڑا پسند تھا. اور پتہ پسند کیوں تھا؟ کیا خیال ہے کیوں پسند ہوگا؟ خوبصورت تھا اس لیے، اس باغ کی پیداوار اچھی تھی اس لیے، یا اس باغ کی فصل بڑی زیادہ ہوتی تھی اس لیے؟ نہیں، اس لیے نہیں تھا. اس لیے ابو طلحہ انصاری کو یہ باغ پسند تھا کہ اس باغ کے کنویں بئر ہا کا پانی بڑا مزیدار تھا، بڑا میٹھا اور لذیذ تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کا پانی پینے کے لیے جو کبھی کبھی تشریف لایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آمد ابو طلحہ کو بڑی پسند تھی. اسی نسبت سے ابو طلحہ کو یہ کنواں پسند تھا، اور اسی کنویں کی نسبت سے ابو طلحہ کو یہ باغ بھی پسند تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آ گئی میرے غریب خانے پر، ابو طلحہ انصاری کے باغ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ابو طلحہ کی زمین نبی مکرم کے قدموں کی قدم بوسی کرے. کیا سعادت مندی ہے. اسی وجہ سے ابو طلحہ کو یہ باغ پسند تھا. عرض کی اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں یہ جو ہے باغ، یہ مسجد نبی کے سامنے بئر ہا والا باغ یہ بڑا پسند ہے. کائنات کے رب کو وہ پسند ہے جو ابو طلحہ انصاری کو پسند ہے. آج کے بعد یہ باغ اللہ کے لیے ہے، آپ جیسے چاہیں اس پر فیصلہ کریں. ابو طلحہ کا آج کے بعد اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ابو طلحہ نے اللہ کے لیے خرچ کر دیا سارے کا سارا باغ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بزرگوں، ابو طلحہ انصاری کا کاروبار تھا یہ باغ، یہ زمین تھی، اس کی فصل سے گھر کا گزر بسر ہوتا تھا. ابو طلحہ انصاری نے سارے کا سارا کاروبار اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے. ہم نے کوئی ایسا کرنے والا؟ سیدنا عثمان غنی کی بات ہوئی ہے تو ان کی بھی سن لیں. مدینے میں قحط شادی ہو گئی، 1000 اونٹ بما سالو سامان غلہ مدینے میں عثمان بن عفان کے آئے. عثمان غنی، عثمان ذو النورین امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے آئے. جو مقامی تاجر تھے نا، عثمان بن عفان انٹرنیشنل تاجر تھے، چھوٹے موٹے تاجر نہیں تھے. یہ چھوٹی چھوٹی دکانیں ڈال کے نہیں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑی بڑی ڈیلیں کرتے تھے. چھوٹے مقامی تاجر آ گئے، جی آپ ایسا کریں ایک گنا منافع ہم دیتے ہیں، یہ ہمیں دے دیں. فرمانے لگے نہیں مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے. 1000 اونٹ کوئی چھوٹی موٹی تعداد نہیں ہے، اور ایک اونٹ کو 5 10 15 20 کلو وزن نہیں اٹھاتا. اونٹ وزن بھی اچھا خاصا، میرے خیال سے غالباً کو کم از کم 10 12 من کے قریب وزن اٹھاتا ہے. اور 1000 اونٹ اندازہ کریں کتنا غلہ لے کر آیا ہوگا. سیدنا عثمان فرمانے لگے مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، میری جو ڈیل ہے وہ اس سے زیادہ کی ہو چکی ہے. تاجر کہنے لگے، مقامی تاجر چھوٹی چھوٹی دکانوں والے، جی آپ ایسا کریں 1.5 گنا لے لیں، ہمیں دے دیں. فرمانے لگے بھائی میں نے تو اس سے زیادہ کی ڈیل کر دی ہوئی ہے، میری تو بات طے ہو چکی ہے. اچھا آپ ایسا کریں 2 گنا لے لیں، 2.5 گنا لے لیں. فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ ملتا ہے، میں تمہارے 2.5 گنا کو کیا کروں. وہ بڑے تعجب میں ہوئے، یہ
کون ایسا بندہ ہے سب سے پہلے آنے والے بھی ہم ہیں، ہم سے پہلے ہی وہ آ کے 2.5 گنا سے بھی زیادہ قیمت لگا کر چلا گیا؟ پوچھنے لگے عثمان ہمیں وہ بندہ ہی بتا دیں جس نے آپ کو 2.5 گنا سے بھی زیادہ قیمت دے دی ہے، پھر ہم اس سے جا کے ڈیل کر لیتے ہیں۔ فرمانے لگے وہ میرا رب ہے جس نے مجھے 1 کے بدلے میں 700 دیا ہے، میں نے اپنے رب کے ساتھ ڈیل کر لیا ہے، میرے رب نے مجھے 700 گنا دینے کا وعدہ کیا، واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ مالک نے چاہا تو اس سے بھی زیادہ دے دے گا۔ جب میں نے سارے مدینے کے غریبوں یتیموں مسکینوں کے لیے وقف کر دیے، اونٹ بھی ان کے اوپر جو ساز و سامان ہے وہ بھی، اور غلہ سارے کا سارا مدینے کا غربا کا ہے۔ اور عثمان بن عفان کا یہ راز تھا، یہ مال بنیاد تھا، اس سے منافع کما کے جو ہے نا وہ آگے مال بھی لانا تھا اور اپنے پاس بھی بچت رکھنی تھی۔ عثمان نے سارا رضی اللہ عنہ سارا کچھ اللہ کے لیے وقف کر دیا، اپنا کاروبار اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ سیدنا عمر بن خطاب، یہ آیت اتری، امیر المومنین عمر بن خطاب سیدنا عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ جو خیبر کی زمین میرے حصے آئی ہے وہ زمین بڑی خوبصورت زمین ہے، اس کی پیداوار بڑی اچھی پیداوار ہے، آج کے بعد عمر بن خطاب کی وہ زمین ہے اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے وقف ہے، آپ جیسے چاہیں تصرف کریں، اب آپ کی سپرد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں اس کا بدلہ لوں گا۔ فرمایا عمر ایسا کرو زمین وقف نہ کرو، اس کی جو پیداوار ہے وہ وقف کر دو۔ عرض کیجیے اللہ کے نبی ایسے ہی آپ کا حکم ہے تو ایسے ہی صحیح، جو اس کی پیداوار ہے اس میں عمر کا کوئی حصہ نہیں ہے، وہ غریبوں یتیموں مسکینوں مجاہدین کے لیے۔ اللہ اکبر۔ انہی کے بیٹے عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں بلکہ ان کا اپنا عمل ایک تابعی بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کوئی چیز تلاش کرتے، اچھی چیز تلاش کر کے اس کو اپنے پاس رکھتے، اسے بناتے سنبھالتے، اپنا دل لگاتے اس کے ساتھ، جب اس کے ساتھ اپنا دل لگ جاتا پھر اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، پہلے اس سے محبت کرتے، جب اس سے محبت ہو جاتی، کائنات کے رب کو وہ پسند ہے جو مجھے پسند ہے، پہلے اس سے محبت کرتے، جب اس سے دل لگی ہو جاتی، محبت ہو جاتی، پھر اسے اللہ کے راستے میں وقف کر دیتے، خرچ کر دیتے۔ ہم قربانیاں ابھی چند ماہ بعد عید الاضحیٰ بھی آئے گی، اللہ تعالی ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے۔ ہم بھی قربانیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام بھی قربانیاں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ہماری قربانیاں کیسی ہوتی ہیں؟ اور یار گھر میں لا کے جانور باندھا رہا تو گند بڑا پڑتا ہے، اس کا چارہ لانا پڑتا ہے، اس کی مینگریاں اٹھانی پڑتی ہیں، وہ جو اضافی فضلہ ہوتا ہے وہ اٹھانا پڑتا ہے، بدبو آتی ہے، سمیل آتی ہے۔ نہیں بھائی، چاند رات کو جائیں گے، یعنی ہم چاند رات کہتے ہیں، اصل میں تو چاند رات نہیں ہوتی، وہ بس عید کی رات کو جائیں گے، رات کو جانور لائیں گے، صبح ذبح کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے، وہ جانور لاتے، اس کی خدمت کرتے، اس کا ادب و احترام کرتے، جب چھری چلاتے تو اپنے دل پر چھری چلا کے اس پر چھری چلاتے تھے۔ یہ ہے قربانی، یہ ہے اصل میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کہ آپ قربانی کے جانور پر ذبح کر رہے ہیں، چھری چلا رہے ہو تو ساتھ اپنے دل پر بھی، اپنی خواہشات پر بھی چھری چلتی ہو، پھر مزہ آتا ہے، پھر کائنات کا رب قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں ہیں اس عمل کی فضیلت میں، اور جو نہیں خرچ کرتا ذرا ان کی بھی تو بات ہو جائے نا۔ اللہ نے وہ بھی تو بتایا نا کہ ان کی سزا، ان کا انجام کیا ہے۔ بھائی میں 700 گنا دیتا ہوں، بڑھا چڑھا کے دیتا ہوں، مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں، دکھ تکلیفیں جو ہے، بیماریاں وہ ختم کرتا ہوں، اور بہت ساری برکتیں میرے رستے میں خرچ کرنے والوں کو دیتا ہوں، جو نہیں دیتا پھر ان کا انجام بھی تو بتا دیتا ہوں نا۔ اللہ اکبر۔ 10واں سپارہ سورۃ توبہ، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں نہ بنائے۔ فرمایا جو لوگ مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں، جوڑ جوڑ کے، 1 روپیہ ہے اس کو رکھو، ایک اور آئے گا 2 ہو جائیں گے، ایک وادی مل گئی ہے، ایک بوری مل گئی ہے اس کو رکھو، ایک اور ملے گی 2 ہو جائیں گی، ایک اور آئے گی 3 ہو جائیں گی، بینک بیلنس بڑھاؤ، زمینیں خریدو۔ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا۔ کوئی مانگنے آ جائے، چل ہمیں اپنے اور بہت ساری ضرورتیں ہیں، فرمایا ان کے مال کو
یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، ان کے مال کو قیامت والے دن ہم جہنم کی آگ میں گرم کریں گے، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو، ان کی پیشانیوں کو داغیں گے، اور ساتھ یہ کہیں گے، یہ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ تیرا وہ مال ہے جو تو دنیا میں جمع کر کے رکھتا تھا، میرے حکم پر میرے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، آج اپنے مال کا مزہ چکھ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے 3 بندے سے، بخاری کی حدیث ہے، آخری حدیث سن لیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ 3 بندے کائنات کے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ مال جو ہے نا، مال، انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، یہ فتنہ ہے انسان کے لیے، آزمائش ہے۔ کیسی آزمائش ہے؟ یہ حدیث سن لیں۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمانے کا ان تینوں کو فیصلہ کر لیا۔ ان میں سے ایک گنجا تھا، دوسرا کوڑ کی مرض میں مبتلا تھا، اور تیسرا اندھا تھا۔ کائنات کے رب نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان کو آزمانا ہے۔ ایک فرشتہ بھیجا، جا بھائی ذرا ان کی آزمائش کرنا۔ انسانی شکل میں فرشتہ حاضر ہو گیا، آ گیا۔ پہلے کوڑ کی مرض میں جو مبتلا تھا نا، کوڑ والا، اس کے پاس آیا۔ اب جس کو کوڑ پڑا ہو اس کے پاس کو بیٹھنا، اس نے کہا، فرشتے نے، انسانی شکل میں تھا، اس کو کیا پتا یہ فرشتہ ہے؟ فرشتے نے جو انسانی شکل میں آیا تھا، بھائی کہنے لگا کیا چاہتے ہو تم؟ کہنے لگا کہ بس یہ جو کوڑ کی مرض ہے نا، یہ ختم ہو جائے، اس مرض کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں آتا۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے صحت عطا فرما دی۔ فرشتہ کہنے لگا اچھا تو دنیا کے مال میں سے کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ حدیث میں راوی بیان کرتے ہیں، اس نے کہا، یا تو اس نے کہا مجھے گائے پسند ہے، گائے پسند ہے، یا اس نے کہا مجھے اونٹ پسند ہے۔ جو اس کو پسند تھا، مثال کے طور پہ گائے پسند تھی، تو اس نے ایک حاملہ گائے اس کو دے دی کہ لے، اور ساتھ جاتے ہوئے یہ دعا کر کے گیا کہ اللہ تیرے اس مال میں تیرے لیے برکت عطا فرمائے۔ چلا گیا، اب گیا گنجے کے پاس، کہنے لگا بھائی تجھے کیا، تو کیا چاہتا ہے؟ گنجا کہنے لگا جی میرے سر پر بال نہیں ہے، میں گنجا ہوں، ان بالوں کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، یہ سر کے بال آ جائے، اللہ مجھے خوبصورت بنا دے، اور کیا چاہیے مجھے؟ فرشتے نے سر پر ہاتھ پھیرا، کائنات کے رب نے بال عطا فرما دیے، خوبصورتی عطا فرما دی۔ اب اس نے پوچھا کہ تجھے کیا پسند ہے دنیا کے مال میں سے؟ کہنے لگا جی مجھے اونٹ پسند ہے۔ اس نے ایک حاملہ، فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اس کے سپرد کر دی، اور جاتے ہوئے یہ دعا لے کر چلا گیا کہ اللہ تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ پھر وہ چلا گیا اندھے کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے پوچھا بھائی تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میری آنکھیں نہیں ہیں، میں چاہتا ہوں کائنات کا رب مرنے سے پہلے مجھے آنکھیں عطا فرما دے، میں بھی دنیا کی رنگینیاں دیکھ لوں ذرا۔ فرشتے نے آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، کائنات کے رب نے بینائی عطا فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہنے لگا بھائی تمہیں کیا پسند ہے دنیا کے مال میں سے؟ کہنے لگا جی مجھے بکری بڑی پسند ہے۔ اس نے ایک حاملہ بکری دے دی، اور جاتے ہوئے دعا کر دی کہ اللہ تجھے تیرے اس مال میں برکت عطا فرمائے۔ یہ دعا کر کے فرشتہ چلا گیا۔ فرمایا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہی جو گائے تھی، اس کی گائے میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ ایک پوری وادی اس کی گایوں سے بھر گئی۔ اونٹنے والے کی اونٹنی میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ ایک پوری وادی اس کی اونٹنیوں سے بھر گئی، اور بکری والے جو اندھا تھا اس کی بکریوں میں اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ پوری وادی اس کی بکریوں سے بھر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آزمائش اب شروع ہونے لگی ہے۔ آزمائش، جس آزمائش کا رب العالمین نے فیصلہ کیا تھا، وہ آزمائش اب شروع ہونے لگی ہے۔ فرشتہ آ گیا پھر اسی شکل میں۔ سب سے پہلے گیا کوڑ والے کے پاس، کوڑ کے مرض کے مبتلا تھا جو، اس کے پاس۔ کہنے لگا جی میں مسافر ہوں، اللہ کے بعد آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، منزل بڑی دور ہے، مجھے ایک گائے دے دیں تاکہ میں اس گائے کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ آگے سے وہ جو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کہنے لگا چل چل چل، جس طرح ہم کہتے ہیں چل چل، تجھے کوئی اور کام ہی نہیں ہے، مجھے اور بہت ساری ضرورتیں ہیں، میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ تمہیں دو چل نکل یہاں سے۔ فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، تو کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کائنات کے رب نے تجھے صحت عطا فرمائی، تو غریب تھا، فقیر تھا، اللہ نے تجھے مال بھی عطا فرمایا،
کہنے لگا کس کی بات کرتے ہو تم؟ یہ جو میری خوبصورتی ہے، یہ جو میری صحت اور یہ جو میرا مال ہے، یہ اتنے جانور بازی بھری ہوئی ہے، یہ تو میری وراثت سے مجھے ملے ہیں۔ کہنے لگا اچھا چلو کوئی بات نہیں، پھر اللہ پوچھے گا تجھے، اللہ خود ہی پوچھے گا تجھے۔ اب وہ چلا گیا گنجے کے پاس، گنجے سے بھی وہی سوال کیا جو کوڑ میں مبتلا سے کیا تھا، اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑی نے دیا تھا کہ بھئی یہ میرے بال، اتنے خوبصورت بال، یہ بال تو مجھے وراثت میں ملے ہیں، اور یہ میرے اونٹ، یہ تو میرا وراثتی مال ہے، میری وراثت ہے، تم کس کی بات کرتے ہو؟ چل نکل یہاں سے۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب وہ آ گیا اندھے کے پاس، کہنے لگا بھئی میں مسافر ہوں، اللہ کے بعد آپ کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، منزل بڑی دور ہے، اگر آپ مجھے ایک بکری دے دیں، میں اس بکری کے ذریعے اپنی منزل تک پہنچ جاؤں گا تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اس نے کہا ایک بکری؟ بھئی یہ وادی بھری ہوئی ہے، جتنی تو چاہتا ہے لے جائے، جتنی تیرا دل کرتا تو لے جا، تجھے کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ میں تو اندھا تھا، میرے رب نے مجھے آنکھیں عطا کر دی ہیں، میں دنیا کی رنگینی دیکھتا ہوں، میرے قریب کوئی نہیں آتا تھا، میرے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، میرے رب نے اتنا مال عطا کر دیا، تو ایک کا سوال کر رہا ہے، بس جتنا دل کرتا لے جا، آج تجھے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اللہ اکبر۔ فرشتے نے کہا مجھے تیرے رکھ اپنے پاس اپنا مال، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تو رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، مجھے تیرے مال کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری آزمائش کرنے کے لیے آیا تھا۔ تیرے دو ساتھی جو ہیں وہ تو ناکام ہو گئے، تو کامیاب ہو گیا، اللہ تیرے مال میں اور برکت عطا فرمائے۔ جو جواب دینے والے تھے کائنات کے رب نے ان کا مال طلب کر لیا، وہ کوڑ والا پھر کوڑ میں چلا گیا، گنجا پھر گنجا ہو گیا، پھر غریب فقیر بن گئے، کچھ بھی پاس نہیں رہا۔ یہ جو اندھا تھا جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، اللہ کے راستے میں دے دیا کہ بھئی جتنا دل کرتا تو لے جا، کائنات کے رب نے اسے اور زیادہ عطا فرما دیا۔ نہ خرچ کرو تو انجام یہ ہے، جس طرح فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا اس کا مال ضائع کر دے، بیڑا غرق کر دے، جو تیرے دیے ہوئے مال سے تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتا تو اسے چھین لے جو دیا ہے، جو خرچ کرتا ہے اللہ اسے اور عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔